فعن ابی جعفر بن محمد علیہ السلام سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال عليه السلام التي أوجب الله عليها النار صلوات گزشتہ جمعہ سے گناہان کبیرہ کے متعلق احادیث و آیات کی تلاوت شروع کی تھی۔ عرض کیا تھا کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ کوئی علماء کی تقسیم نہیں ہے یا فقہا نے یہ تقسیم بنائی ہو۔ قرآن کریم اور احادیث اہل بیت علیہ السلام میں کبیرہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور کبائر کی تعداد بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ عام طور پہ احادیث میں 7 گناہان کبیرہ کا تذکرہ اکٹھا کیا گیا ہے اور باقی گناہان کبیرہ ایک ایک کر کے 2 کر کے مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تقریباً 70 کے لگ بھگ گناہان کبیرہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ حدیث مبارک جو حضرت باقر صلوات اللہ علیہ سے ظاہراً منقول ہے کہ جس میں حضرت نے آئے مجید ان تجتنبوا ما تنہون عنہ اس کے ذیل میں گناہ کبیرہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ نے جہنم کو لازم قرار دیا ہو۔ ان گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے، الشرک باللہ۔ قرآن کریم میں بھی متعدد آیات ہیں اس شرک کی قباحت اور اس شرک کی پستی کو جن میں بیان کیا گیا ہے اور اس گناہ کی بزرگی کو۔ سورہ مبارکہ نساء میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ تحقیق اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اگر وہ چاہے جسے چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی جو کسی طرح بھی شرک کا قائل ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ عقائد کے باب میں جو آیات توحید سے مربوط ہیں اور جو احادیث مبارکہ توحید سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان سے مجموعی طور پر مستفاد یہ ہے کہ توحید حق تعالیٰ کی نسبت متعدد امور سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو اس کی ذات مقدس، اس کی ذات مقدس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دوسری توحید، اسے توحید ذاتی کہا جاتا ہے۔ دوسری توحید ہے صفات میں، کہ حق تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی دوسرے کو اس جیسا یا اس کا شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ صفات کی نسبت دو طرح کا شرک ہوتا ہے۔ ایک شرک یہ ہوتا ہے کہ صفات الہی کی نسبت انسان وہی عقیدہ رکھے جو ممکنات کے متعلق رکھتا ہے۔ ہم ممکن الوجود جو مخلوقات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص میں ایک ذات ہوتی ہے اور ایک اس کی صفات ہوتی ہیں۔ پہلے ذات ہوتی ہے، پھر صفات اس پہ عارض ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو علم نامی چیز اس کے پاس نہیں تھی، قدرت اس کے پاس نہیں تھی۔ پھر بچے کے پاس علم آ گیا، قدرت آ گئی، تو اس کی ذات علم اور قدرت سے پہلے تھی۔ اور جب اس کے پاس، کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، قدرت نہیں ہوتی، تب بھی وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کی صفات جو ہیں انہیں ذات پر زائد سمجھا جاتا ہے، یعنی انسان کی ذات سے یہ اضافی چیزیں ہیں۔ یہ ہوں نہ ہوں انسان کی ذات متحقق ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی نسبت جن صفات کے ہم قائل ہیں، مشہور و معروف وہی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات کمال و جلال، صفات جمال، یعنی کچھ صفات ہے جن کا حق تعالیٰ کی نسبت قائل ہونا ضروری ہے، اور کچھ صفات ہیں جن صفات کو حق تعالیٰ سے سلب کرنا ضروری ہے۔ مثلا وہ جسم نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے، حالات اس پر طاری نہیں ہوتے۔ اور کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مختار ہے، متکلم ہے، یعنی ان صفات کا اس کے لیے اثبات کیا جاتا ہے۔ لیکن مذہب حقہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی
تعلیم کے کا قائل ہے۔ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پر زائد نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ذات ہو اور ایک صفت علم ہو، ایک ذات ہو اور اس کے مقابلہ میں ایک صفت قدرت ہو، ایک ذات ہو اس کے مقابلہ میں ایک صفت تکلم ہو، ایک ذات ہو اور اس کے مقابلہ میں ایک حیات زندگی ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی نسبت اس کی صفات عین ذات ہیں، یعنی وہاں تعدد نہیں ہے، ایک ذات ہے، ہر کمال وہ رکھتی ہے۔ یہ ہم جو اس کے لیے صفات کہتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اس ذات کو مختلف دریچوں سے دیکھتے ہیں، مختلف جہات سے دیکھتے ہیں، تو اسے عالم، قادر، حی، متکلم کہتے ہیں، ورنہ اس کی ذات بسیط محض ہے، وہاں ترکیب، جز، ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جو چیز بھی مرکب ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، مرکب کی محتاج ہوتی ہے، مرکب کے قدرت کی محتاج ہوتی ہے، مرکب کے علم کی محتاج ہوتی ہے۔ لہذا جہاں پر بھی ترکیب آتی ہے وہاں بہت سی احتیاجات ثابت ہو جاتی ہیں، بہت سی کمیاں وہاں پر آ جاتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی نسبت کسی کمی یا نقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم صفات الہی کو عین ذات مانتے ہیں، اس کی ذات پر ان صفات کو اضافی نہیں مانتے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی اس طرف اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، اس لیے کہ اگر اس کی ذات پر یہ صفات اضافی مان لی جائیں تو صفات کی نسبت حق تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور پھر یہ لازم آتا ہے کہ پہلے العیاذ باللہ یہ صفات اس کے پاس نہیں تھی، پھر اسے دی گئیں، جب دی گئیں تو دینے والے کی ضرورت پڑے گی، پھر اس میں حرکت لازم آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی کہ پہلے ایک چیز نہیں تھی، جہل کی کیفیت تھی، پھر علم کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہ ایک قسم کی حرکت ہے۔ اس لیے ہم صفات الہی کو عین ذات مانتے ہیں۔ صفات میں ایک شرک جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور بہت سے توحید پرست اس شرک کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ صفات الہی کو اس کی ذات پہ اضافی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح انسان میں ایک ذات ہے، ایک اس کا علم ہے، انسان میں جس طرح ایک ذات ہے، ایک اس کی قدرت ہے، انسان میں جس طرح کہ ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی زندگی ہے، اسی طرح حق تعالیٰ میں بھی العیاذ باللہ ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفات ہیں۔ تو پھر ان پہ اعتراض جو وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ صفات جو حق تعالیٰ پہ العیاذ باللہ عارض ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی وقت تھا، کوئی لمحہ تھا کہ اللہ تھا اور یہ صفات نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ 8 صفات قدیم ہیں، جس طرح اللہ قدیم ہے یہ 8 صفات بھی قدیم ہے، لہذا وہ 9 قدیم مانتے ہیں۔ یہ شرک ہو گیا کہ اس کی ازلیت میں 8 اور چیزیں شریک ہو گئیں، لہذا صفات کی نسبت بھی شرک لازم آتا ہے۔ ایک شرک یہ ہے جو صفات کی نسبت ہے، اور یہ ہم الحمدللہ قائل نہیں ہیں، بہت سے توحید پرستی کا دعویٰ کرنے والے اس شرک کے قائل ہیں۔ دوسرا شرک صفات میں یہ ہے کہ جس طرح صفت حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اسی انداز سے وہ صفت ہم کسی اور مخلوق یا ممکن کے لیے ثابت کریں۔ مثلا جس معنی کے ساتھ حق تعالیٰ کو عالم کہا جاتا ہے اسی معنی کے ساتھ کسی مخلوق کو بھی عالم کہا جائے، جس معنی کے ساتھ حق تعالیٰ کو قادر کہا جاتا ہے اسی معنی کے ساتھ کسی مخلوق کو بھی قادر کہا جائے، جس معنی کے ساتھ
اللہ کو حی کہا جاتا ہے، اسی معنی کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو حی کہا جائے تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ تیسری توحید ہے افعال والی توحید، یعنی مذہب حقہ امامیہ شیعہ اثنا عشری، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے جو کام ہیں ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسے اپنے کاموں میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ارادہ فرماتا ہے اور کن فیکون۔ اور اس میں بھی ہیں بہت سے نظریات ایسے ہیں، میں چونکہ عقائد کی گفتگو نہیں کر رہا، اس میں بھی بعض لوگ ایسی توحید کے قائل ہیں کہ اس میں بھی شرک لازم آ جاتا ہے۔ اور ایک توحید کا تعلق ہے اطاعت سے، اللہ کی جس طرح اطاعت لازم ہے اللہ کے علاوہ اس طرح کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے، یا ایسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت بس۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی موحد کسی کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، ورنہ کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ نبی، امام، حجت الہی، جس کی بھی والدین، استاد، جس کی بھی اطاعت کی جائے گی وہ اللہ کے حکم سے جب اطاعت کی جائے گی تو در حقیقت وہ اطاعت اللہ کی شمار ہوگی، لہذا اطاعت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک توحید عبادی، عبادت میں توحید، ہم تنہا حق تعالیٰ کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، اس کی مخلوق میں سے کسی کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ یہ ہے زیادہ مشہور و معروف توحید کی اقسام، اور اسی اطاعت میں حکومت بھی اسی کا حق ہے، جسے وہ حکومت دے گا اس کے ہم حکومت کے قائل ہوں گے۔ اگر پتہ چل گیا کہ اس کو اس نے حق حکومت دیا ہے تو اسے ہم حاکم مانیں گے۔ اسے حاکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکومت کو مان رہے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ احادیث میں یہ باقاعدہ موارد آ جائیں گے کہ جو اپنی مرضی سے غیر منصوص امام اللہ کی طرف سے جسے نصب نہ کیا گیا ہو، اس کو جو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں، حکومت میں دوسروں کو شریک قرار دے رہا ہے۔ تو یہ توحید کے مختلف شعبے یا قسمیں ہیں۔ جو بات بڑی غور طلب ہے، شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی، یعنی ایک واضح شرک ہوتا ہے اور ایک پردے میں چھپا ہوا شرک۔ واضح شرک تو قابل معافی نہیں ہے، خفی کی کچھ اقسام ہیں جو قابل بخشش ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس موذی مرض سے اپنی جان چھڑائے۔ یہ ایک حدیث مبارک میں پڑھ رہا ہوں، اسے تھوڑا سا غور سے سننا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب کہتا ہوں غور سے سننا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ ہی الٹا سننا شروع کر دیتے ہیں۔ غور سے سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سننا ہے، کچھ اور نہیں سننا۔ یہ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ سے حدیث مبارک ہے، سورہ مبارکہ یوسف کی آیہ نمبر 106۔ آیہ مجیدہ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ الفاظ پہ ذرا غور فرمانا کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ان کا ایمان یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں۔
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر جب ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی صورت میں وہ شرک کا بھی ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی آیا اس اعتبار سے بڑا خطرناک مطلب اور مقصد بیان کر رہی تھی۔ راوی حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے، اس آیا کے متعلق پوچھتا ہے کہ مولا یہ کیا کہ اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہوتی ہے؟ تعجب والی بات ہے نا، اللہ پہ ایمان جب ہے تو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ اکثریت کا ایمان اللہ پہ ہوتے ہوئے بھی وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ جو جواب ہے حضرت کا یہ سننا ہے، نہ میرا کوئی جواب ہے، نہ کوئی اخبار کی بات کرنا ہوں، نہ رسالہ، نہ ناول، نہ ڈائجسٹ، معصوم کی کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جن کو تکلیف ہو وہ مجھے نہ ڈانٹیں، وہ معصوم سے رابطہ فرمائیں جنہوں نے یہ جملے کہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک معاشرے میں ہے کہ کچھ لوگ مرفوع القلم سمجھے جاتے ہیں، الہامی علماء، انہیں نازل ہوتا ہے۔ پہلے تو شاعروں پہ نزول ہوا کرتا تھا، اب مجانین ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو الہام شروع ہو گیا ہے، تو انہیں پھر ائمہ اہل بیت یا کتاب کی بات کی جائے تو انہیں کافی تکلیف دیتی ہے۔ وہ علم لدنی کے قائل ہوتے ہیں کہ بھائی جو کچھ شیطان الہام کرے وہی علم ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، قال هو قول الرجل لولا فلان لہلکت ولولا فلان ما اصبت کذا وکذا۔ راوی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت ان میں سے اللہ پہ ایمان نہیں لائی مگر یہ مشرک ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ شرک ہے۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی فلاں شخص نے مجھے بچایا، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ شرک ہے۔ البتہ یہ شرک خفی ہے، وہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی کہتا ہے ولولا فلان ما اصبت کذا وکذا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو یہ مال دولت مجھے نہ ملتی، یہ بھی فرمایا شرک ہے۔ ولولا فلان لضاع عیالی، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرے بال بچے ضائع ہو جاتے، نست و نابود ہو جاتے۔ یہ تین جملے حضرت نے ارشاد فرمائے۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو یہ آیت کا مصداق ہے کہ ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ راوی جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو ہر روز ہم کہتے ہیں، ہر روز دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میری جان نہیں بچ سکتی تھی یا تھا، صبح سے شام تک تو ہم یہی کہتے ہیں۔ حضرت نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تین جملے جو میں نے نقل کیے ہیں، الا تری انہ قد جعل للہ شریکا فی ملکہ یرزقہ ویدفع عنہ، نہیں دیکھتے ان جملوں کا مفاد کہ وہ اللہ کے لیے یہ جملے کہنے والا اللہ کے لیے شریک بنا رہا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ یعنی کہا ہے نا کہ لولا فلاں ما اصبت کذا وکذا، اگر فلاں نہ ہوتا تو یہ مال مجھے میرے ہاتھ نہ آتا، یہ مال میں ہرگز نہ پا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اسے رازق بنا رہا ہے۔ وَيَدْفَعُ عَنْهُ، اور ایسا اللہ کے لیے شریک بنا رہا ہے جو اس سے مصیبت کو ہٹا سکتا ہے۔ قُلْتُ فَيَقُولُ مَاذَا، میں نے عرض کی مولا اگر یہ شرک ہے تو پھر بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ تو شرک ہو گیا اگر کہوں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا تو یہ مال مجھے نہ ملتا، میرے اولاد ضائع ہو جاتی، میرے اہل و عیال ضائع ہو جاتے۔ تو مولا ارشاد فرمائے پھر کس طرح کہا جائے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یقول، اس طرح کہنا چاہیے کہ لولا ان من اللہ علی بفلان لہلکتہ، اگر اللہ
فلاں شخص کا مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ نہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا، یعنی اللہ نے فلاں شخص کو میرے لیے وسیلہ بنایا تو میں ہلاکت سے بچ گیا. یہ چونکہ دوسری روایت ذرا طولانی ہے، اس میں بھی اسی چیز کا حضرت نے اظہار کیا ہے، صراحتاً نہیں. ایک جو مختصر سے وقت میں ایک حدیث جس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ. یہ روایت جو ہے وہ حضرت باقر صلوات اللہ علیہ سے ہے. یہ بھی بڑا قیمتی مطلب توحید اور شرک کے متعلق بیان فرما رہی ہے. جس طرح صبر سے آپ نے وہ سنا، اسی طرح صبر سے مختصر سی حدیث ہے، طولانی نہیں ہے. برائد اجلی ایک معتبر راوی ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، ما ادنا یسیرو بہی کافرن، وہ کم ترین کیا چیز ہے جس سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ یعنی کم سے کم وہ زہر کی مقدار کتنی ہے کہ بندہ کھاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال فاخذ حصاة من الارض، حضرت نے وہاں ایک زمین سے سنگریزہ اٹھایا، یہ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا. راوی کہتا ہے کہ جب میں نے سوال کیا کہ کم سے کم وہ چیز جس سے انسان کافر ہو جاتا کیا ہے، حضرت نے زمین سے ایک سنگریزہ اٹھایا. فقال، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنگریزے کی طرف اشارہ کر کے پکڑ کے فرمایا کہ کم سے کم انسان کافر ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سنگریزے کو کہے کہ یہ گٹھلی ہے سنگریزہ، لیکن کہے کہ یہ گٹھلی ہے، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یعنی حق کو جانتے ہوئے حق کے مقابلہ میں اپنی رائے گھاڑ لے. یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ سنگریزہ ہے، سنگریزہ نہیں اسے کہہ رہا ہے کہ یہ گٹھلی ہے. یعنی حقیقت کو درک کرتے ہوئے، حق کو درک کرتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے اس کے مقابلہ میں اپنی ایک رائے پیدا کر لے اور پھر اسے دین سمجھ لے. جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا کہ انہا نواتن، کہے اس سنگریزے کو کہ یہ گٹھلی ہے، وَيَبْرَوْ مِمَّنْ خَالَفَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے اپنے آپ کو بری کر لے جو اس میں اس کی مخالفت کرے. اسے کہے بھئی یار یہ گٹھلی نہیں ہے، یہ سنگریزہ ہے. یہ کہنے والا کہے کہ نہیں، میں تو اسے برات کرتا ہوں، تیرا میرا کوئی لنک نہیں ہے. وَيَدِينُ اللَّهَ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَالَ بِغَيْرِ قَوْلِهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں معاملہ کرے اسے بطور دین کے، اور براحت کرے اس شخص سے جو اس کی گفتگو کو مان نہیں رہا. فَهَذَا نَاصِبٌ، یہ حق کے مقابلہ میں طغیانی کر رہا ہے. قد اشرک باللہ، اس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا ہے. یعنی صریح حق کے مقابلہ میں حق جانتے ہوئے حقیر سے حقیر چیز کی نسبت حق جانتے ہوئے آپ خلاف حق اپنی ایک رائے کام کر لیتے ہیں اور اس رائے پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جو بھی اس رائے کی مخالفت کرتا ہے اس سے آپ براءت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی رائے کو اللہ کی بارگاہ میں بطور دین اس کا التزام کرتے ہیں، تو آپ نے شرک کر دیا. فقد اشرکا وکفر من حیث لا یعلم، اور یہ کافر ہو گیا جبکہ اسے علم نہیں ہے.
علامہ عیسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ یہ تو مثال کے طور پہ حضرت نے سنگریزہ کی بات کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک اپنی جدید رائے گھڑے اور جانتے ہوئے کہ یہ باطل ہے وہ اس رائے پہ ڈٹ جائے اور اس رائے کو دین سمجھے اور اسی رائے کی وجہ سے لوگوں سے بغض رکھے، اسی رائے کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرے، جو اس کے ہم رائے ہو جائیں ان سے محبت کرے، جو اس کی مخالفت کریں ان سے بغض کریں، فَهُوَ فِي حُکْمِ الْکَافِرِ، تو قیامت والے دن اس کو بھی وہی کچھ بھگتنا پڑے گا جو کافر کو بھگتنا پڑے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے